نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قریبیوں کو دینے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ اور منع کرتا ہے بے حیائی اور برائی اور بغاوت سے، یعظکم لعلکم تذکرون نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم دھیان کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کا 13واں رکوع آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے منع فرمایا، اور اصلاح معاشرہ کے لیے یہ آیت مبارکہ انتہائی جامعیت کی حامل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ کوئی کسی کا حق نہ لے بلکہ الٹا دوسروں پر احسان کرے، اور خصوصاً صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے بارے میں ان کے حقوق کا خیال کرے، اور 3 کاموں سے منع فرمایا۔ نمبر 1 فحشاء، یہ بے حیائی کے معنی میں ہے۔ منکر، جو بھی وہ کام ہیں جن سے شریعت نے منع کیا وہ سب منکرات ہیں، اور بغاوت یہ سرکشی کے معنی میں ہے۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ جس معاشرے میں حیا پیدا ہو جائے وہ معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے۔ بے حیائی بد امنی کی نشانی ہے، چونکہ انسان کا نفسانی خواہشات یقیناً اس کو برائی کی طرف ہی کھینچتی ہیں، اور اگر معاشرے میں فحاشی اور عریانی زیادہ ہو تو خواہشات نفس تو پہلے سے اس طرف مائل ہوتی ہیں، تو لا محالہ پورا معاشرے میں بد امنی اور برائیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا فحاشی سے۔ اسلام کے جو خوبصورت احکامات ہیں ان میں پردے کا ایک حکم بھی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور امت کی سب عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر کہیں انہیں گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے تو بڑی چادر پہن کر نکلا کریں،
یعنی پردے میں نکلا کریں، بغیر پردے کے نہ نکلا کریں۔ اسی طرح سورۃ النور میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو چکائیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں کو کہہ دیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو چکائیں، اس طرح ان کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ اسی طرح عورت کی چال کے بارے میں، اس کی چلنے کی رفتار کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ عورتیں ایسی چال نہ چلیں پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہ جس سے ان کی زینت کا اظہار ہو جائے، یعنی ان کے پاؤں کی آواز سے، ان کے پاؤں کے زیور سے، یا ان کی بناؤ سنگار سے غیر محرم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، ایسی چال عورت کو نہیں چلنی چاہیے۔ اسی طرح لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بولتہن الی آخری۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں، پھر اللہ نے محرم رشتے گن گن کر بتائے ہیں۔ شوہروں کے لیے اپنے بھائیوں، اپنے والدین، ان کے سامنے تو پردے کی ضرورت نہیں، ایک ایک رشتہ اللہ نے گن کر بتایا ہے جو محرم ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے بڑی چادر کے بغیر عورتیں نہ جائیں، اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ معاشرے سے فحاشی ختم ہو جائے، معاشرے سے بد کرداری ختم ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس معاشرے میں بدکاری عام ہو جائے اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں کہ زندگی بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے، اور آخرت تو بدعمالیوں کی وجہ سے ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو حیا والا بنائے، آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں اور حصے ہیں، سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، سب سے ادنا درجہ ہے تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا۔ پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا بہت بڑا شعبہ اور بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرماتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے، وہاں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، جہاں پر ڈول کھینچ کر 2 بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اجنبی علاقہ ہے، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، تو کوئی میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ تو اللہ وہاں پہ ذکر کرتے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی اور تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چلتی ہوئی آئی۔ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں، معلوم ہوا وہ عورت ایمان والی جو شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہے، شاید آج کل کی لوگ اس پہ طنز کریں لیکن اللہ رب العزت اس کی تعریف فرمائیں گے۔ یہ تمام ان عورتوں اور بیویوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ کریں گی تو لوگ کیا کہیں گے، عورتیں ہماری سہیلیاں کیا کہیں گی، وہ جو مرضی کہیں، یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہے گا۔ اللہ تو اس عورت کی چال کی تعریف قرآن میں کرتے ہیں جو عورت حیا کی چال چلتی ہوئی آتی ہے، پردے کے ساتھ آتی ہے۔ اکبر الہ آبادی بڑے مشہور شاعر ہیں، مغربی تہذیب پر خوب انہوں نے اپنے اشعار کے اندر تنقید کی ہے۔ اکبر الہ آبادی کے شعر ہیں بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا ان سے وہ جو تمہارا پردہ تھا کیا ہوا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یعنی عورتیں جب بے پردہ نظر آئیں ان سے پوچھا تو کہ تمہارا پردہ کدھر گیا ہے، انہوں نے کہا پردہ ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے۔
جب مرد کی عقل پر پردہ پڑتا ہے پھر عورت بے پرد ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی 2 بیویاں موجود ہیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے، وہ نابینا صحابی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ بھئی عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں، تم دونوں اس سے پردہ کر لو۔ کہا یا رسول اللہ، نابینا آدمی ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، بھلا اس سے پردہ کیوں کر لیں، اس سے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا وہ نابینا ہے نا، تم دونوں تو نابینی نہیں ہونا، جیسے اس کا تمہیں دیکھنا منع ہے ایسے ہی تمہارا بھی غیر محرم کو دیکھنا منع ہے۔ فرمایا جب آنکھ خطا کرتی ہے تو پھر کیا ہے، جب آنکھ بد نگاہی ہوتی ہے تو بندہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، جب بد نگاہی ہوتی ہے تو بندہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ یہ جو آنکھ کا گناہ ہے یہ آنکھ کا زنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ جب غیر محرم کو دیکھا جائے اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھا جائے تو ظاہر استغفار کہاں کرے گا، توبہ کہاں کرے گا؟ تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پر نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا سیاہ نقطہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا جی تو دل پر ایک نشان لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، نہ کرے دوسرا گناہ کرے دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کرے تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ بار بار گناہ کرنے سے دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ فرماتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کا زنگ ان کے دلوں پر لگ جاتا ہے۔ اب آج کل کے دور میں اللہ رحم ہی فرمائے، آپ اخبار دیکھیں، آپ فیس بک دیکھیں، آپ ٹی وی دیکھیں، آپ گھر سے باہر نکلیں، جو کام بھی کریں، بد نظری والا گناہ تو اتنا ہی عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہوا کہ اب اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا گیا۔ جب گناہ سمجھنا چھوڑ دیا گیا، آپ نے فیس بک میں بد نظری کی، ایک دفعہ کی تو ایک نقطہ لگا، 10 دفعہ کی تو 10 نقطے لگے، باہر گئے گلی میں کی 10 دفعہ بد نظری ہوئی تو 10 نقطے اور لگ گئے، اخبار دیکھا تو 10 نقطے اور لگ گئے، ٹی وی دیکھی تو 10 نقطے اور لگ گئے۔ اب توبہ کی طرف تو دھیان ہی کوئی نہیں ہے نا کہ توبہ بھی کرنی ہے، یہ آپ نے گناہ کا کام کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی دن میں کم از کم 50-60 نقطے دل پر لگ گئے۔ جب روزانہ یہی کیفیت ہے تو دلوں نے تو سیاہ ہونا ہی ہے، جب دل سیاہ ہو جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دلوں سے اللہ کی محبت رخصت ہو جائے گی، پھر نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور یہی حالت ہماری بنی ہوئی ہے، ذکر پر دل نہیں کرے گا، تلاوت پر دل نہیں کرے گا، نیک اعمال کرنے پر دل ہی نہیں کرے گا۔ دل کیسے کرے کہ دل کے اوپر تو پردہ چڑھ چکا ہے گناہوں کا، اب وہ گناہوں کا پردہ اوپر سے ہٹے گا، وہ صاف ہوگا، تب دل میں اللہ کی محبت آئے گی نا۔ اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ۔ اچھا، جس طرح یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اسی طرح زبان کی فحاشی بھی ہے، زبان کے ساتھ فحش گفتگو کرنا، زبان کے ساتھ گندی باتیں کرنا اور راز کی باتیں بیان کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر کی جو پردے والی باتیں ہیں نا وہ اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ آج کل یہ بھی بہت ہوتی ہے، اپنے جناب گھر کے جو تعلقات ہیں وہ دوستوں کو سنائے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑے گناہوں میں یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، یہ بھی ایک فحاشی اور برائی ہے کہ جو پردے کی چیز تھی اس کو آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرمائے، پھر اس کو دوستوں کے سامنے وہ بیان کر رہا ہے اور بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے، یعنی میں نے فلاں گناہ کر لیا اور میں اس میں کامیاب ہوں۔ فرمایا اللہ نے تو اس پہ پردہ ڈال دیا تھا، اللہ نے تو اس پہ پردہ ڈال دیا تھا، وہ خود اپنا پردہ چاک کر رہا ہے۔ جب وہ خود اپنا پردہ چاک کر رہا ہے پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بندہ معاشرے میں رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ نے فحشاء سے،
فحاشی سے منع فرمایا۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ انعام میں، فحاشیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری فحاشی ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، چھپی ہوئی ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ گناہ ہوتا ہے جی، چاہے اعلانیہ ہو چاہے پوشیدہ ہو، لیکن جب یہ گناہ اعلانیہ ہو جائے نا، عام ہو جائے، پھر اس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت بخشی جائے گی لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ تو اعلانیہ گناہ میں شدت آ جاتی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے جی ہے نمبر 2، والمنکر، اللہ تعالیٰ منکر سے منع فرماتے ہیں۔ منکر جس پر انکار کیا گیا ہو، شریعت نے جس معاملے پر جس کام پر انکار کیا ہے، منع کیا ہے، وہ منکر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اگر مسلمان ہے تو پابندی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب محمد الرسول اللہ یا اللہ کا حکم جس کام سے منع کرنے کا ہے، رکنے کا ہے، تو اس بندے کو اس سے رکنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے شراب سے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے سود سے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے رشوت سے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دوسرے کے حق سے۔ یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ منکرات ہیں، منکرات سے اپنے آپ کو بچانا۔ رمضان کے دنوں اور دوپہر کے وقت اعلانیہ کھانا اس پر انکار کیا ہے شریعت نے منع کیا ہے۔ جن جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اور صرف خود نہ بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا بہترین امت تب تم بنو گے جب تم معروف کا حکم کرو گے۔ معروف کا حکم کچھ نہ کچھ ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن منکرات سے رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی منکرات کی طرف ہے، اعلانیہ کی جا رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ جا کے اس کے ساتھ جتنے اختیارات ہیں اتنا ہی کرنا ہے، لیکن کوشش تو کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی منکر کو دیکھے اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اب ہاتھ سے روکنا میرے اور آپ کے بس میں تو ہے نہیں، ہاتھ سے روکنا تو اقتدار والوں کے بس میں ہے، ان پہ یہ لازم ہے جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دی ہیں کہ وہ منکرات کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یا جس کا جتنا اختیار ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تو اختیار ہوتا ہے نا، مثلا میرا گھر ہے وہاں پر تو میرا اختیار ہے، جہاں پر میرا اختیار چلتا ہے تو فرمایا اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتی، اس کو پتہ ہے میں بات کروں گا تو یہ سارے آگے گلے پڑ جائیں گے اور میری بات کو کون سنتا ہے، تو فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کم از کم منکر کو دل میں تو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو سمجھو کہ اب مسئلہ خراب ہو گیا جی۔ پھر اپنی اس محفل سے تو کم از کم اپنے آپ کو الگ کریں نا۔ مثال کے طور پہ آپ یوں دیکھیں، ہمارے ہاں تقریبات ہوتی ہیں، شادی ہال بک کرائے جاتے ہیں، مرد عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں، ساتھ میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ اب جناب بے پردگی اور یہ ناچ گانا یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس میں حالات یہ بن جاتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو، اگر کوئی دیندار بھی ہے نا تو وہ بھی سمجھ رہا ہے ابھی تو خوشی کا موقع ہے، یعنی اس منکر کو، اس برائی کو دل میں بھی برا کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ چلو آخری درجے کی حد تک یہ ہوتا ہے نا کہ یار اب کیا کروں یار، یہ نہیں مان رہے، میں نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے چلو پھر بھی ہے، لیکن اگر اس کو دل میں بھی بندہ برا نہ سمجھے، شغل میرا ہو رہا ہے جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، الٹا اس پہ جواز کی دلیل دے، تو وذالک اضعف الایمان بھی گیا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضعف الایمان، کمزور درجہ یہ تھا کہ دل میں برا سمجھتا۔
اب وہ بھی ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ نے فحاشی سے منع کیا، اللہ نے منکرات سے منع کیا۔ اور نمبر 3 وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ نے بغاوت سے منع کیا، سرکشی۔ سرکشی بغاوت کا معنی کرتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، سرکش، سر کھینچنا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے بکریوں کو باندھا یا کسی جانور کو باندھا، گلے میں رسی ڈال کر اس کو باندھ دیا قلے کے ساتھ، وہ رسی تھوڑی کھلی تھی، اس نے یوں کرتے کرتے نا سر اپنا اس دائرے سے کیا کر لیا، کش کر لیا، سر کش، سر نکال لیا۔ جس کا سر وہاں سے نکل گیا، اس کا منہ ادھر آیا تو ادھر جائے گا اور ادھر آیا تو ادھر جائے گا، جدھر منہ ہوا ادھر چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یہ جو حدود اللہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے دائرے ہیں، ان حدود سے اپنے سر کو مت کھینچو، ان کے اندر اندر ہی رہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرمائے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ جو اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا۔ حد الہی جو ہے، مثال کے طور پر جن رشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح حرام کیا ہے وہ ہے محرمات، وہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے، بولو جی، حرام ہے۔ ان سے، حدود اللہ سے تجاوز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ تو الحمدللہ تقریباً بچایا جاتا ہے، لیکن یہ دھیان نہیں کیا جاتا کہ جب انہی رشتوں میں سے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اب وہاں پہ میراث ہے، میراث میں بھی تو اللہ کی حدود ہے نا، میراث میں بھی تو اللہ کی حدود ہے نا، وہاں پر کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ وہاں پر جس کا آگے جتنا چڑھا اس نے دبا لیا، کوئی جناب بھائیوں کو محروم کر رہا ہے، کوئی جناب بہنوں کو محروم کر رہا ہے، تو حدود اللہ تو پامال ہو گئی نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حصے بھی رکھے ہیں، میراث میں عورتوں کے حصے بھی رکھے ہیں، قلیل چھوڑ کے جائے یا کثیر چھوڑ کے جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک مکان اس میں تقسیم کس طرح کریے، چھوڑو جی رہن دو، فرمایا نہیں، تھوڑا چھوڑ کے جائے یا بھائی تقسیم مکان کے ٹکڑے نہیں کر سکتے لیکن قیمت تو لگوا سکتے ہو نا، یہ کیا بات ہوئی، تقسیم نہیں ہو سکتا، ہر چیز تقسیم ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا قلیل ہو یا کثیر ہو، سب کے حصے مقرر کیے ہیں۔ کہیں یہ بہانہ بنایا جاتا ہے وہ جی بہنوں نے معاف کر دی ہے۔ میں نے اس دن جمعے میں بھی یہ بات عرض کی، میری تو اتنی زندگی ہوئی ہے، میں نے تو آج تک یہ بات نہیں سنی کہ کسی جگہ ہم نے یہ پڑھا ہو یا یہ سنا ہو کہ فلاں علاقے میں بھائیوں نے اپنا حصہ معاف کر دیا۔ آپ نے کوئی سنا ہے تو بتائیں، نہیں کہ بھائیوں نے کہا ہو کہ ہم اپنا حصہ نہیں لیتے، سارا بہنوں میں دے دو جی، آج تک نہیں ہوا۔ ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں۔ یہ بھائی صاحب کو کبھی نہیں آیا کہ جناب میں بھی اپنی بہنوں کو معاف کر دوں، تو یہ سارے بہانے ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن نے کیا کہتے ہیں، نصیبم مفروضہ، نصیبم مفروضہ، یہ حصے فرض کیے ہوئی ہیں۔ اب فرض کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی ہے، اللہ کی حدود ہے۔ جب فرض اللہ نے کی ہیں تو معاف کرنے کا کہ بھی اللہ ہی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے کہ فلاں نے معاف کر دیا، فلاں نے معاف کر دیا، نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے زور کی 4 رکعتیں ہیں، کوئی بندہ آ کے مولوی صاحب آج 2 نہ پڑھ لی، میں کہ جی پڑھ لو جی، بتاؤ میرے کہنے سے ہو جائے گی معاف؟ نہیں، میرے پاس اختیار ہی نہیں اس چیز کا، یہ اللہ نے فرض کی ہوئی حصے ہیں، یہ اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی حدود ہیں ان سے بغاوت نہ کرو، ان سے باہر نہ نکلو، سر نہ کھینچو ان سے، اللہ کی حدود کے دائرے کے اندر ہی رہو۔ اسی طرح بغاوت کی ایک اور بات اور پھر بات ختم کریں۔ بغاوت، اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے امن کے لیے درجات رکھے ہیں، والد ہے، اولاد ہے، میاں ہے، بیوی ہے، یہ درجات ہیں۔ اب یہ جو درجات اللہ نے مقرر کی ہیں اس سے بغاوت نہ کرو۔ کوئی اولاد کہے کہ میں پیو نہیں منتا، کتنی بڑی بری بات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کو درجہ عطا فرمایا ہے وہ تمہیں ماننا پڑے گا، وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اسی طرح دوسرے کو، ہر ایک کی جو حدود ہیں نا جو اللہ نے مقرر کی ہیں، ان حدود کے دائرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا، یا جو اللہ نے حکمران مقرر کیے ہیں۔ اب ہر آدمی اپنی الگ حکومت بنا لے، ریاست کے اندر ریاست، تو نتیجہ کیا نکلے گا،
فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگا۔ تو فرمایا ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ معاشرے کے امن کے لیے ہاں آپ بڑوں کی خیرخواہی کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش ضرور کریں، اگر وہ غلط کام کریں ان کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن یہ نہیں کہ ہر بندہ الگ بغاوت کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے سورہ حجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں صلح کراؤ ان کے درمیان۔ کیا کرو جی؟ صلح کرو۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو بھی ہیں آپس میں جو لڑ رہی ہیں، فرمایا صلح کی کوشش ہونی چاہیے، جلدی پہ تیل نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک بغاوت کرتی ہے، وہ جناب ضد پر آ جاتی ہیں، نہیں ہم نے تو صلح نہیں کرنی، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، رب کہتے جو بغاوت والی جماعت ہے، جو باغی جماعت ہے، تم بھی اس سے دور ہو جاؤ، تم بھی اس کے ساتھ لڑائی کرو جہاں تک کہ وہ صلح کے لیے تیار ہو جائے، یعنی مجبور کرو اس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے 6 کاموں کا یہاں پہ حکم ارشاد فرمایا، 3 امر ہیں اور 3 نواہی ہیں۔ حکم دیا عدل کا، حکم دیا احسان کا، حکم دیا صلہ رحمی کا، منع کیا فحاشی سے، منع کیا منکرات سے، اور منع کیا بغاوت سے، اور آخر میں فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، یہ تمہیں اللہ نصیحت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس جملے میں ایک بڑا پیار ہے۔ جیسے کوئی والد وفات سے پہلے بچوں کو اکٹھا کرے اور کہے یہ میری فلاں فلاں نصیحتیں یاد رکھنا، تو اچھی شریف اولاد کبھی والد کی بات کو نہیں بھولتی۔ رب کہتا ہے تم باپ کی بات کو یاد کرتے ہو، یہ تو تمہیں رب نصیحت کر رہا ہے۔ یعظکم، تمہیں اللہ نصیحت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ میرے بندو تم دھیان کرو، تم ان چیزوں میں غور کرو، تم دھیان کرو، اور تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع کرتا ہے فحاشی سے اور برائی سے اور بغاوت سے، یعظکم لعلکم تذکرون، نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم